اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اخلاق اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین اخلاق کا نام ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دین جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق کا نام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اخلاق میں نے آپ کو بتایا کہ اخلاق کہتے ہیں رویے، آپ کے رویے کیسے ہیں۔ یعنی بیوی کا شوہر کے ساتھ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہت سی باتیں ہیں۔ رب کے ساتھ رویے تو میں نے آپ کو بتا دیے، پھر اس کے ساتھ رسول کے ساتھ رویہ بھی اہم ہے کہ آپ رسول کی معیت اختیار کر لیں، یعنی رسول کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ رسول آپ اللہ کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتے جب تک آپ نے رسول کے ساتھ اپنا تعلق نہ قائم کیا ہو۔ تو رسول کے ساتھ آپ کا رویہ رسول کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا تعلق کیا ہے، یہ آپ کے اخلاق میں دیکھنا ہوگا کہ آپ رسول کو محسوس کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے دل میں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ آپ کے دل میں ہو، اس کی محبت آپ کے دل میں ہو، کیونکہ یہ دین کی وضاحت یہی ہے۔ حضور فرمائے کہ تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو اب آپ خود محسوس کریں۔ تو جب آپ کو رسول سے محبت ہوگی تو پھر آپ کو رسول کے اخلاق سے بھی محبت ہوگی، رسول کے اخلاق سے بھی پھر آپ کو محبت ہوگی، تو پھر رسول کے اخلاق کو آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ رویوں کی میں بات کروں، اللہ سے، اس کے رسول سے، اور پھر مخلوق سے رویہ آپ کا کیسا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یا تو کوئی آپ کا باپ ہوگا، یا ماں ہوگی، یا آپ کا شوہر ہوگا، یا ایک آپ کی بیوی ہوگی، یا بیٹا ہوگا، یا بیٹی ہوگی، یا چاچا، ماموں، تایا، یہ سارے رشتے ہیں نا، یہ رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے میں۔ تو ان کے ساتھ آپ کے رویے کیا ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے طور پہ ان کے ساتھ اپنے رویے استوار کریں، یعنی اپنی مرضی سے، تو آپ اللہ سے پوچھیں، اور اللہ کے دیے ہوئے جو دین ہے اس سے پوچھیں، رسول سے پوچھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور عام طور پہ یہ رویے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ مثال کے طور پہ والدین کے ساتھ سلوک جو ہے یا رویہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد دوسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا تم نے کسی کی بات نہیں ماننی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ۔ یہ سارے رویے جو ہیں کہ رشتہ دار ہیں آپ کے، ان سے جو ہے آپ نے رویے کیسے رکھنے ہیں، آپ نے شوہر نے بیوی کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ بیوی اور شوہر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں قرآن سے پوچھوں کہ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ بیوی کبھی بھی قرآن سے نہیں پوچھے گی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے بیوی تیار ہی نہیں ہوتی، اور سنتی ہے تو ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتی ہے کہ نہیں، یہ ہدایت میرے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یعنی جس طریقے سے ہم اپنے دین کو نظر انداز کر کے ہم نے اپنے رویے بنا لیے ہیں، اور وہ رویے اسلام کے متعلق نہیں ہیں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، بیوی ہے، شوہر ہے، لاکھ وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو بیوی، لیکن شوہر سے بات کرے گی تو وہ ایک روڈلی باز بیویاں ایسی ہوتی ہیں، روڈلی بات کرے گی، روٹھ جائے گی اور باتیں نہیں کرے گی بغیر کسی اس کے دینی وجہ کے بغیر۔
دین کے لیے آپ ناراض ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دین تو اسی طرح شوہر کا بھی ہے، وہ میں دونوں مطلب ایسے ہی ہے نا کہ ہم رویے جو ہیں ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کے رویے جو ہیں وہ آپ کے اخلاق کا مظہر ہیں. اخلاق آپ کو دین سکھاتا ہے، اور دین اگر آپ کو سکھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت ہے، وہ بندگی ہے. یعنی اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رویے بنائیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندگی نہیں کر رہے. اگر مخلوق کے ساتھ آپ کا رویہ اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا. مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے اور وہ شوہر سے، حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ وہ شوہر سے بلا وجہ ناراض ہو جائے تو بس یعنی اس کی وعیدیں ہیں اس پہ. اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول نے ان کی وعید دی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو تو وہ جنتی ہے. یہ سنا ہے آپ نے؟ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو. اب یہ ہے نا کہ اس کی پھر اپنی حدود ہیں. حدود کیا ہیں کہ حدود اللہ کے علاوہ اگر شوہر آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کو یعنی اس کے مطابق پھر چلنا ہوگا. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اور اخلاق اور عبادت میں جو میرا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق اور عبادت میں فرق کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے تو سمجھا ہوا ہے نا، عبادت ہم کہتے ہیں کہ چلو اذان ہو گئی نماز پڑھ لو، یا ہفتے میں ایک روزہ رکھ لو، اور یا جو ہے تسبیح لے کے تسبیح گھمانا شروع کر دو. ہم اسے عبادت کہتے ہیں. تو نفلی عبادات، شب قدر آ گئی، پوچھتے ہیں کہ بھئی شب قدر کی عبادات کیا ہیں. یعنی کتنا آپ نے محدود کر لیا ہے کہ ایک رات میں کچھ نوافل پڑھنے کا آپ نے عبادت کا نام دے دیا ہے. عبادت تو آپ کے رویے کی بات ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے. اخلاق اور عبادت ایک چیز ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے. تو اخلاق کو دین کے مطابق بنا لینا یہ عین عبادت ہے. اور اگر آپ کے اخلاق دین کے مطابق نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے دین ہیں، آپ کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر آپ کے اخلاق حضور کی لائی ہوئی، یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کروں اور پھر حدیث بھی میں بیان کرتا ہوں، تو اگر آپ کا اخلاق دین کے مطابق نہیں ہے یا حضور کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. لیکن اس حدیث کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور کیا لائیں. حضور اخلاق کا ایک نمونہ بن کے آئے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے آیت، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں. تو یہ دین سارے کا سارا اخلاق ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. کوئی سوال ہو تو پھر بعد میں آپ کر بھی سکتے ہیں. لیکن یہ تو پھر حضور وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا، لا یؤمن، کہ اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس نظام کے جو میں لایا ہوں. اب حضور کیا لائیں؟ اخلاق. حضور کے اخلاق قرآن اخلاق سکھاتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور یہ کوئی اگر سوال ہو تو اس بارے میں پھر آپ لکھ بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں. جو میرے سامعین ہیں، سننے والے، لائیو سننے والے ہیں، وہ بھی کمنٹس میں اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں برائیاں آپ بیان کر سکتے ہیں میری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم